تعلیمی ادارے ہوں یا کام کرنے کی جگہ، جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کا معاملہ جو ہے وہ دنیا بھر میں مختلف ادارے اس کی روک تھام کے لیے کام بھی کرتے ہیں اور آگہی کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں مہر گڑھ بھی ایک ایسا ہی ادارہ ہے۔ ملیحہ حسین اس ادارے کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ ملیحہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ کے ادارے نے پاکستان میں کام کی جگہوں پر جنسی ہراس کے کیسز سے متعلق نمٹنے پر کافی قانون سازی پہ کام کیا ہے۔ تسلی بخش ہے یا نہیں، لیکن اس پر عمل درآمد بھی ہوا ہے کام سے باہر۔ عمومی طور پر معاشرے میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے قوانین کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں یہ می ٹو موومنٹ تو اب شروع ہوئی ہے دنیا بھر میں، لیکن پاکستان میں 1997 سے 1997 سے یہ کام شروع ہو گیا تھا انفارملی، اور 2001 سے یہ کام جو ہے یہ بڑے آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے۔ 2010 میں پاکستان کی حکومت نے 2 قوانین پاس کیے تھے، جن میں سے ایک قانون جو ہے وہ خاص طور سے کام کی جگہوں پہ جنسی ہراسانی کو روکنے کے لیے ہے۔ مہر گڑھ جو ہے وہ قوانین بناتے ہوئے بھی پارلیمنٹ کے بڑے ساتھ ساتھ مل کے کام کیا، اور اس کے بعد جب یہ قانون بن گئے تو تب سے لے کے ابھی تک تقریباً 9.5 سال ہو گئے، پورے ملک میں ان قوانین پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ بہت سا کام ہوا ہے، بہت سے ایسے ادارے، بہت سے ایسے تعلیمی ادارے بھی جہاں پر مینجمنٹس جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اپنے ماحول کو بہتر کریں، اپنے ماحول کو صاف کریں، وہاں پہ یہ قانون جو ہے اس پہ عمل درآمد بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ ابھی بھی بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں پر کمپلائنس نہیں ہے اس قانون کی، لیکن مہر گڑھ جو ہے وہ مستقل فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، جی اور بہت اچھے طریقے سے اس قانون پہ عمل درآمد ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں، زیادہ تر عورتیں لیکن کچھ مرد بھی، کیونکہ یہ قانون سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ قانون کے تحت بنائی گئی انکوائری کمیٹیاں ہیں جہاں پہ یہ جی قوانین اس قانون کے تحت کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ ہینڈل بھی کیے جاتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ تھوڑا سا فوکس ملیحہ، اگر ہم تعلیمی اداروں کی صورتحال پہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھ سکیں، کیا کوئی واضح پالیسی ہے اس حوالے سے سیکشل ہیرسمنٹ کی شکایات کی داد رسی کے لیے، اور کتنے جو وکٹمز ہیں اس حوالے سے وہ سامنے آتے ہیں کمفرٹیبلی؟ دیکھیے، یہ جو قانون ہے نا جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، خاص طور سے جو کام کی جگہوں کے لیے ہے، جس میں تعلیمی ادارے بھی آ جاتے ہیں، یہ ایکچولی ایسا قانون ہے، اسپیشل لا ہے، جس کے لیے آپ کو نہ تو پولیس میں جانا پڑتا ہے، نہ آپ کو کسی کورٹ میں جانا پڑتا ہے۔ یہ قانون ایک پالیسی دیتا ہے اداروں کو، جو انہیں باقی کے ایچ آر کی پالیسیز میں شامل کرنی ہوتی ہے، اور اس پالیسی کے تحت پھر ایک پورا طریقہ کار دیا گیا ہے، ایک میکنزم دیا، انسٹیٹیوشنلائز کریں اپنے، جس کی ملیحہ صاحبہ آپ کے جو کچھ ڈسٹرپشن ہے کنیکشن میں، ہم دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے، لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک قانون موجود ہے اور اس کیس میں پولیس کے پاس بھی آپ کو نہیں جانا پڑتا، اور اوورال جو پروسیس ہے وہ اداروں کے اندر ہی ایچ آر کی جو پالیسیز بنتی ہیں اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس طرح کا قانون، جس طرح سے آپ نے کہا کہ می ٹو موومنٹ سے بہت پہلے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس پہ مزید جو اس وقت کیسز ہیں ان میں انصاف ملنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس حوالے سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں کچھ، کہ ایک تکلیف دہ پروسیس ہے اگر ہم انصاف کی اوورال بات کرتے ہیں، جب تک جسٹس تک آپ پہنچتے ہیں بڑے مختلف مشکل مراحل ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے، نیم شیمنگ بھی اس میں، وکٹم شیمنگ بھی اس میں شامل ہے۔ جی بالکل، آپ دیکھیے جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وقت بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن یہ قانون جو ہے خاص طور پہ اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ جب انکوائری کمیٹی کے پاس کیس رپورٹ ہوتا ہے تو 30 دن کے اندر انہیں اپنی انکوائری مکمل کرنی ہوتی ہے، اور جو بھی ان کا فیصلہ ہے 7 دن کے اندر اندر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ تو بے شک یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے یہ کیس رپورٹ کرنا ہے، وہ اس فیصلے تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس مسئلے کے ساتھ بدنامی بھی جڑی ہوئی ہے۔ جی لیکن ایک دفعہ جب کوئی ہمت کر کے کیس رپورٹ کرتا ہے تو پھر زیادہ وقت نہیں لگتا، شروع سے آخر میں اس پروسیس میں صرف 5 ہفتے لگتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ذمہ داری سے انکوائری کمیٹیاں جو ہیں وہ کام بھی کر رہی ہیں، اور فیصلے بھی ہو رہے ہیں، اور غلط کام کرنے والے لوگوں کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔
بہت ہمارا شکریہ ادارہ بہت شکریہ بڑا میا نہیں حسین ہے، ہمیں لیکن ہم جوائن بھی کرنے کا. ساتھ آپ نے کافی حد تک ہمیں جس طرح سے ڈیٹیل میں اوور ویو دیا کہ مہر گڑھ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے اور اوور آل پالیسیز اور قوانین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا.